اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا اور محبوب بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے سوا اور محبوب اور دوست بنا لیتے ہیں، اور وہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، یعنی جس طرح وہ اللہ رب العزت کو محبوب رکھتے ہیں اسی طرح انہیں بھی وہ محبوب رکھتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، اے ایمان والو، اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ ایمان والے اللہ کے ساتھ بڑی شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کو حاصل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد، اشد کا مطلب ہے شدید، اشد حبا للہ، وہ صرف شدید قسم کی اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو صرف ایمان والے ہیں، کچھ لوگ جو اللہ کے سوا اور لوگوں کو اپنا محبوب نہ لیتے ہیں، فرمایا کہ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کو محبوب نہیں بناتے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ وہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ کے غیر محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشانی کو بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے برابر کسی اور کو محبوب بنا لیتے ہیں اور جو لوگ صرف اللہ ہی سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقامات میں بھی ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری عورتیں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ اور تمہارا خاندان، فرمایا کہ واموال اقترفتموها اور تمہارے تجارت کا مال اور کمائی کا مال، وتجارت تخشون کسادها فرمایا کہ وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، ومساکن ترضونها اور وہ تمہارے پسندیدہ مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فرمایا پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رشتہ داروں کو گنتی کروایا ہے۔ فرمایا کہ محبوب کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنی بھائی، اپنی عورتیں، اپنا قبیلہ، دیش، خاندان اور تجارت مال اور وہ مال جس کے نقصان کا ہمیں ڈر بھی ہے کہ کہیں اس میں گھاٹا نہ پڑ جائے، کہیں اس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو جائے، فرمایا کہ اور وہ مکان جن کے اندر وہ رہتے ہیں، فرمایا اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، فرمایا کہ وہ انتظار کریں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا حکم آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر رب تعالیٰ فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر خالق کائنات یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجیے ان لوگوں کو کہ اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنی اولاد، اپنی عورتیں، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنا تجارت کا مال اور اپنا گھر بار، ہر چیز سے بڑھ کے اگر تم نے دنیا کے اندر کسی ذات کے ساتھ محبت کرنی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، فرمایا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہوں، ان تمام محبتوں پہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ غالب آنی چاہیے۔
محبت اور اس کی رسول کی محبت کو اپنا لیتا ہے فرمایا وہ ایمان والا ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر مکان کی محبت ہو، بیٹے کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، دنیا کائنات کے تمام رشتوں کی محبتیں ہوں، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو، فرمایا کہ ایسا آدمی فاسق ہے، اور خالق کائنات فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، فرمایا سارے رشتے پیچھے ہونے چاہیے، ان تمام رشتوں میں اگر کوئی محبت غالب آنی چاہیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب آنی چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت کا ذکر کیا کہ میری محبت ہو، میرے محبوب کی محبت ہو، اس کے بعد پھر دوسری محبت ہو۔ ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، بیوی بچوں سے محبت کرنی چاہیے، اولاد سے محبت کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے پیار ہونا چاہیے، مال تجارت گھر بار سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ان سے محبت نہ کرو، فرمایا کہ ان سے محبت ہو، لیکن سب سے زیادہ محبت اس خالق سے ہو جس خالق نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، اور سب سے محبت اس محبوب کے ساتھ ہو جس محبوب کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ فرمایا کہ یہ سارے رشتے ہونے چاہیے، محبتیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تعلق ہونے چاہیے، لیکن سب سے مضبوط ترین ان دو ذاتوں کے ساتھ تعلق ہو جن دو ذاتوں کے صدقے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ اگر یہ دو ذاتیں نہ ہوتی کائنات کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر یہ کائنات کے اندر کچھ ملا ہے تو اللہ کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کے محبوب علیہ السلام کے توسل کی وجہ سے ملا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے تمام محبتوں پہ محبت مصطفیٰ اور محبت خدا غالب آنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی بیوی بچوں کی، اپنے اولاد کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، مکان کی، پھر ساری محبتیں ہوں، لیکن تمام محبتوں پہ اگر کوئی محبت غالب آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب آئے۔ فرمایا کہ اس لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔